کتنا جانتے ہیں ہم صحابہ اکرام کے بارے میں، اور کتنا جانتے ہیں ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ آپ کی شان میں گستاخانہ الفاظ زبان سے نکالنا، کیا ہم آپ کو صحابہ اکرام نہیں مانتے؟ آپ میں سے کئی لوگوں نے مجھ سے یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مولا علی کے ساتھ جو کیا، اس حساب سے کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح ماننا چاہیے یا غلط؟ دیکھیے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تقوی، پرہیزگاری، عبادتیں، یہ سارے چیزوں سے آپ نیک بندے بن سکتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو اللہ کے ولی بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیے، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی عبادت ہے جسے کرنے سے آپ صحابی بن سکتے ہیں؟ صحابی بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماتھوں کی آنکھ سے دیکھنا اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لانا، بیعت کرنا، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ آج کسی خوش نصیب کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، مگر وہ صحابی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے نبی کو نہیں دیکھا۔ تو صحابی اسے ہی کہا جانا چاہیے، کہا جاتا ہے جو نبی کو اپنی آنکھوں کی، ماتھے کی آنکھوں سے دیکھے اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور ایمان کی حالات میں اسے موت آ جائے، وہ صحابی ہوتا ہے۔ تو یہ بات تو آپ سمجھ گئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کو دیکھا، نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، ایمان لائے، اور ساری زندگی جو ہے ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ تو ایک صحابی تو تھے۔ اب دوسری بات دیکھیے، سب کے اپنے اپنی رائے، مشورے اور نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن یا میں جو آپ کو جس طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں وہ تھوڑا سمجھ لیجئے۔ مولا علی سے جو معاملات بنے، دیکھیے آج کے دور میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں کی وہاں لگانے میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ میرے پاس آئیں گے، آپ کی بات کریں گے سچی جھوٹی، اور آپ کے پاس جا کر کے میری سچی جھوٹی بات کریں گے۔ قرآن مجید میں اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی بات کا آپ کو اگر پتہ چلتا ہے، اس کی ڈیٹیلز میں بتا رہا ہوں، ڈیٹیل میں، تفصیل میں، کہ کوئی بھی بات کو آپ کو جب پتہ چلتا ہے تو آپ اس کی تفتیش کیجئے، اس کے بعد اس پر بھروسہ، یقین کیجئے۔ تو اس دور میں تو یہی ماحول تھا، سارا معاملہ یہ تھا۔ خارجی جو تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کائنات کے بارے میں، اور مولا کائنات کو حضرت معاویہ کے بارے میں لگائی پسائی کرتے تھے۔ حالانکہ یہ سارا واقعہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا، آپ کے خلافت کے دور سے، لیکن وہ اتنا ڈیٹیل میں آپ کو نہیں لے جانا چاہوں گا، کیونکہ ویڈیو تو گھنٹوں کا ہو جائے گا، کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ میں آپ کو یہاں صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہا ہوں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ کا جو معاملہ تھا، وہ معاملہ جو ہے وہ کوئی پرسنل معاملہ نہیں تھا، وہ ایک پولیٹیکل ایشو تھا، پولیٹیکل معاملہ تھا، کچھ کنفیوزنگ تھی۔ بے شک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں غلط تھے، کیونکہ سامنے مولا کائنات تھے، مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو پھر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، وائف ہے، اور ہم امتیوں کی ماں ہے، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیوں آئی؟ دیکھیے، اسلام پریکٹیکل مذہب ہے، بے شک وہ افضل البشر تھے، لیکن بشر تو تھے۔ اب آپ بشر ہو تو غلطیاں بھی کریں گے، آپ بشر ہو، آپ انسان ہو تو غلطیاں ہوگی، غلط فیصلے بھی ہوں گے۔ کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی جھوٹی خبر دے گا تو آپ اس پر جو ہے وہ، اگر آپ کچے کان رکھتے ہو
تو بغیر تفصیل کیے آپ اس پر یقین بھی کر لیں گے، کیونکہ آپ انسان ہیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ لیکن یہاں حضرت معاویہ کو غلط کہنا، برا بھلا کہنا، میں یہاں کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ کچھ ہمارے مسلمان حضرات جو ہے، خاص کر کے اہل تشیع شیعہ حضرات جو ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالیاں تک دے دیتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت معاویہ کو۔ اور اب یہ جو پیٹرن ہے وہ ہم سنیوں میں آنے لگا ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ اب تک اس مسئلے کے بارے میں جن لوگوں نے بھی مجھ سے پوچھا ہے وہ سارے اہل سنت والجماعت سے ہے، سنی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا پوچھنا حق بھی ہے، میں تو چاہتا ہوں ایسے معاملات آپ پوچھئے تاکہ آپ کو پورا علم مل سکے۔ دیکھیے حضرت معاویہ نے جو کچھ فیصلے لیے وہ غلط تھے، یہ تو ماننا پڑے گا، لیکن ان کے جو لیے ہوئے فیصلے اگر غلط تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کو ہم جو منہ میں آئے بک دیں اور جیسے بھی گالی گلوچ دے دے کہ ہم اتنے بڑے ہو چکے ہیں یا اتنے بڑے عالم ہو چکے ہیں، اتنا علم ہے، جو مولا علی کے پاس نہیں تھا ان سے زیادہ علم ہے، جو امام حسن کے پاس نہیں تھا ان سے زیادہ علم ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط پڑھتے بھی تھے اور خط لکھتے بھی تھے، جو آپ فرماتے تھے، تو کیا نبی نے ایسے ہی بھروسہ کر لیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایز اے گورنر دمشق کا عراق وغیرہ میں جو ہے آپ کو اپوائنٹ کیا گیا، اور وہاں کے جو حالات تھے وہ عرب ممالک سے تھوڑا الگ تھا، اسے کنٹرول کرنے کا معاملہ بنا۔ تو اب ہر ملک میں یا ہر جگہ پہ، ہر خطے میں الگ الگ لوگ رہتے ہیں، الگ الگ اس کا جو ہے وہ پلاننگ کی جاتی ہے، سارا معاملہ وہیں سے بنا۔ خارجی چاہتے تھے کہ دونوں کو لڑائیں اور پھر ہم راج کریں، ان دونوں کو لڑائیں پھر ہم راج کریں، علی علی کہیں اور معاویہ کو جو ہے وہ شہید کروا دیں، یا معاویہ معاویہ کہہ کر علی کو شہید کروا دیں، اور جو بچ جائے گا اسے ہم قتل کر کے اپنی حکومت جما لیں گے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مولا علی نے فرما دیا کہ آپ گورنرشپ سے جو ہے استعفیٰ دے دیجئے، مگر آپ نے نہیں دیا، یہ وجہ بن گئی۔ مولا علی جب عراق آئے اپنا لشکر لے کر کے، وہاں سے سارے معاملہ بگڑنا شروع ہوا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی مولا علی کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو حضرت معاویہ نے کہا کہ آج ہمارے بیچ میں سے علم فقہ اٹھا لیا گیا۔ اب جو شخص مولا علی کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہو، وہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ سوچے کہ مولا علی غلط تھے یا غلط ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک پولیٹیکل ایشو تھا اور کچھ خارجیوں کے چڑھائے ہوئے معاملے تھے۔ اب میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں، وحشی جس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ بھی سویلین ڈریس میں، جو کہ جنگ کے اصول کے خلاف ہے، سویلین ڈریس میں رہ کر دھوکے سے اس نے شہید کیا، اور اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سینے کو چاک کیا، کیونکہ ہندا جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں حضرت حمزہ کا کلیجہ کھاؤں گی اور ان کے خون کو اپنے بالوں میں لگاؤں گی، یہ اس کی منت تھی۔ تو ایسا ہوا بھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تو ڈرتے ڈرتے آپ حضور کی خدمت میں گئے۔ اب امیر حمزہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے،
اب قاتل بھی آیا اور کلیجہ کھانے والی بھی آئی. حضور نے ان کو دین میں داخل بھی کر دیا, کلمہ بھی پڑھوا دیا, اور پھر فرمایا کہ آج کے بعد تم اپنا چہرہ مجھے نہ دکھانا. یہاں دیکھیے, یہاں رسول اللہ ناراض نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ اگر ناراض ہوتے تو تمام صحابہ کرام ان دونوں سے ناراض ہو جاتے. یہاں حضرت محمد بن عبداللہ ناراض تھے, ایک بھتیجا ناراض تھا. اس بات کو تو آپ کو ماننا پڑے گا, کیونکہ اس کے بعد جو ہے وحشی, انہوں نے کافی جنگیں لڑی اور ایک اسلام کو بڑا ہی مطلب پاور دیا جنگ میں, اور ساتھ ساتھ حضرت ہندا جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, وہ بھی جنگ اور وہاں کے زخمی جو تھے ان کی خدمات میں لگی رہی. ابو سفیان نے بھی جنگیں لڑی. تو جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں, آپ کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے جاتے. بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا, تو کیا وہ وحشی کو آپ گالیاں دو کہ کیا میرا حمزہ کا سینہ چاک کیا تھا, یا وہ حضرت ہند کو گالیاں دو گے کہ انہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ کھایا تھا؟ تو کیا آپ اور ہم نبی سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں, یا ان سے زیادہ سمجھدار ہیں, یا ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ اس کے باوجود بھی نبی نے انہیں کلمہ پڑھایا, اور صرف اس لیے کہا کہ اگر آپ سامنے آؤ گے جب بھی, مجھے اپنے چچا حمزہ کی یاد آ جائے گی, اس لیے آپ میرے سامنے نہ آنا. ورنہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آپ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا ہے. حضرت عمر ناراض نہیں ہوئے, حضرت ابوبکر صدیق ناراض نہیں ہوئے, خود مولا کائنات ناراض نہیں ہوئے, کوئی صحابی ان سے ناراض نہیں ہوا. اگر کسی نے کہہ بھی دیا ہوگا کہ نبی نے کہا ہے کہ ان کی شکل میں نہیں دیکھنا چاہتا یا میرے سامنے نہ آئے تو ہم کیوں دیکھیں, تو حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ نبی کی اپنی ذاتی معاملات ہیں, ذاتی رائے ہے, کیونکہ ان کے چچا کی یاد ان کو آ جائے گی. یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ ہم میں سے ہیں. اب انہوں نے کلمہ پڑھا. تو یہاں سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے بھی غلطیاں ہوئیں. دیکھیں, غلطیاں تو صحابیوں سے ہوتی ہیں, وہ انسان ہیں. جنگ احد میں ایک جگہ, ایک پہاڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سپاہیوں کو بھیج کر کے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, ہم جنگ ہار جائیں یا جیت جائیں, آپ یہ جگہ نہیں چھوڑنا. مگر جب مسلمان حاوی ہوا اور کفار مکہ بھاگے تو خوشی کے مارے انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی. تو اسے کیا کہو گے آپ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف گئے؟ نہیں, اس سچویشن کو سمجھنا پڑے گا کہ انہیں لگا کہ بس نبی نے تو کہا تھا لیکن ہم تو اب جیت گئے ہیں. انہیں نہیں پتا تھا نبی نے اس لیے کہا تھا کہ خالد بن ولید جب اسلام نہیں لائے تھے, وہ پیچھے کے راستے سے آنے والے تھے, آ سکتے تھے اور آئے بھی. انہیں روکنے کے لیے انہیں وہاں رکھا گیا تھا. تو کیا کہیں گے ان صحابیوں کو؟ دیکھیے, صحابی جو ہے عبادت و تقوی سے نہیں بنتا, وہ نگاہ مصطفیٰ سے بنتا ہے. میں خود کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی جگہ غلط تھے, اور ہمیں پورا حق ہے یہ جاننے کے لیے, اگر جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا پڑے گا, جو غلط ہے اسے غلط کہنا پڑے گا. لیکن ذرا دیکھیے کہ غلط کون تھا, کیا غلطی کی. وہ بڑے جلیل القدر صحابی گزرے, تو ان کی شان میں وہ غلطی کو بیان کرنے کے لیے بھی ایسے الفاظ کا استعمال ہونا چاہیے جو ان کے شانہ بشانہ ہو, ان کے شان کے مطابق ہو. مثال کے طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ غلطی کی جو ہر بشر سے ہو سکتی ہے. اس طریقے سے آپ اپنا آبجیکشن رکھ سکتے ہیں. مولا علی سے جنگ کی تو معاویہ ایسا ہے, معاویہ ویسا ہے, معاویہ یہ ہے, معاویہ وہ ہے, کیا لگا رکھا ہے یہ؟ آپ بتائیے کہ مولا علی کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ خلافت پر آئے, 6 مہینہ خلافت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کئی سالوں پہلے بتا دیا تھا جب امام حسن اور حسین چھوٹے بچے تھے، اور فرمایا تھا میرا حسن میرے امت کے 2 ٹکڑوں میں صلح کروائے گا۔ تو وہ زمانہ آ گیا۔ تو امام حسن جب مولا علی کی جگہ پر آئے، یعنی خلیفہ بنے، تو آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا دونوں طرف سے قتل و عام ہو رہا ہے۔ تو حضرت امام حسن نے ایک معاہدہ پیش کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ خلیفہ بن جائیے اور یہ جنگ و قتال جو ہے وہ بند کر دیجئے، لیکن ایک شرط پہ کہ آپ کے دنیا کے جانے کے بعد یہ خلافت واپس ہمارے پاس آئے گی، یعنی ہاشمیوں کے پاس آئے گی، میں رہوں نہ رہوں میرے بچوں کے پاس آئے گی، میرے خاندان والوں کے پاس آئے گی۔ حضرت معاویہ نے ایک خط لکھا، اب بھی وہ خط پڑا ہوا ہے لائبریری میں، مگر اس وقت اس خط کو نہیں کھولا گیا۔ جب حضرت معاویہ بستر مرض پر بیمار ہو کر پڑے تھے تو یزید جو حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، حضرت معاویہ نے کہا کہ یہ فلاں جو خط ہے وہ پڑھ لیا جائے۔ یزید کو پتا تھا کہ اگر اس میں ایسا کچھ تو بھی لکھا ہوگا کہ میں نہ بنوں خلیفہ تو ہم نقصان میں چلے جائیں گے۔ وہ خط نہیں پڑھا۔ تو حضرت معاویہ جانتے تھے کہ یہ نہیں پڑھے گا۔ حضرت معاویہ نے کہا سنو، آل رسول نبی کی آل کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، مگر یزید نہ مانا۔ وہ تو عیاش تھا، پلید تھا، وہ نہ مانا۔ لیکن یزید کے یہاں جب بیٹا ہوا اور اسے خلافت دی گئی تو اس نے خلافت کو ٹھکرا دیا، یہ کہہ کر کہ میں اس خلافت کی گدی پہ نہیں بیٹھ سکتا جس کی بنیاد سیدو آل رسول کے خون پر رکھی گئی ہو، کہ یہ سب ہمیں نہیں دکھتا۔ حضرت معاویہ کے پوتے نے کہا یہ، تو حضرت معاویہ کو ایسے الفاظوں سے پکارنا یا گالی گلوچ دینا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، یاد رکھو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے جب وقت قضا آئے گا۔ کافی ایسے اعمال ہم کرتے ہیں جو ہمیں آخری وقت پہ کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، اور ہم اور آپ اتنی بڑی شخصیت کا فیصلہ کر لیں گے کہ وہ صحیح تھے یا غلط۔ پولیٹیکل بیس پر وہ غلط تھے، مگر تھے تو صحابی، تھے تو صحابی۔ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ وہ صحابی نہیں رہے؟ کیسے ثابت ہوگا یہ کہ وہ صحابی نہیں رہے؟ دنیا سے جاتے وقت معاذ اللہ، اللہ پناہ میں رکھے کہ ان کا ایمان جو تھا وہ نہیں رہا، یہ ثابت ہوا ہے کوئی کتاب سے؟ نہیں۔ تو صحابہ کی شرط کیا تھی؟ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت اگر وہ ہو جاتا ہے وہ صحابی، تو وہ صحابی رہا۔ تو میری گزارش ہے کہ جن لوگوں کے بھی دماغ میں یہ معاملات ہے، میں نے کہا ہے کہ آپ کو آبجیکشن لینے کا پورا حق ہے، فیصلہ سنانے کا نہیں۔ آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، ایک سوچ رکھ سکتے ہیں، وہ بھی ایک ادب و احترام کے دائرے میں۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کس کے سامنے کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، تو یاد رکھو اور خبردار ہو جاؤ، نبی کے کسی بھی صحابی کے بارے میں ان کی شان میں گستاخی اگر کرو گے، یقیناً ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ کچھ فرقہ پرست لوگ ہیں جو ادھر ادھر کی پتہ نہیں کہاں سے دلیلیں دیتے ہیں، جن کے ہاتھ پیر نہیں ہوتے، بول دیتے ہیں۔ تفصیل میں اس سے ہم اگلا کبھی ویڈیو بنائیں گے یا دوسرا حصہ بنا لیں گے انشاءاللہ۔ ماں عائشہ صدیقہ ان کے ساتھ تھی تو پھر مولا علی کے ساتھ کیسے آئی واپس، یہ سارا معاملہ بنا دیں گے۔ اس ویڈیو میں ممکن نہیں ہے کہ اتنا ڈیٹیلز میں بات کی جائے۔ تو یہاں آپ سمجھ گئے کہ صحابہ، چاہے وہ وحشی ہو، ہندا ہو، ابو سفیان ہو، حضرت معاویہ ہو رضی اللہ تعالیٰ، کبھی بھی ان کی شان میں گستاخانہ الفاظ نہ نکالیے گا۔ مولا علی کے ساتھ یا مولا علی کے سامنے جنگ ہوئی
کچھ فیصلے حضرت معاویہ کے غلط تھے، بے شک، تو حضرت معاویہ کے غلط تھے. آپ کہو گے معاویہ غلط تھا، معاویہ غلط تھا، معاذ اللہ، توبہ کیجیے، توبہ کیجیے. ہماری اور آپ کی اتنی حیثیت و اوقات نہیں ہے کہ صحابہ رسول کے کردار اور ان کی کیٹیگری اور ان کے مرتبوں کے فیصلے کرتے بیٹھے. ہمارے اپنے فیصلے ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ہم صحابہ کرام کا فیصلہ کریں گے؟ تو اس سے آپ پرہیز کیجیے. وہ حضرت معاویہ اور ان کے اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام ہیں اور ہم پر ان کا احترام واجب و لازم ہے. انشاءاللہ وقت اگر رہا، اللہ نے زندگی دی، تو یہ پورے موضوع پر جو ہم اگلا حصہ بھی لائیں گے. اگر آپ سننا چاہیں گے تو آپ کامنٹ پہ ضرور مجھے بتائیے کہ آپ اگلا حصہ سننا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بنائیں گے. اس پر بھی درس بھی ہو جائے گا، ویڈیو بھی ہو جائے گا، لیکن شارٹ میں بنائیں گے، کیونکہ ڈیٹیلز کے لیے تو کافی ایپیسوڈ لگ جائیں گے. یہ کہاں سے شروع ہوا ہے وہاں سے. لیکن اگلا حصے میں ہم کچھ اسی طریقے سے بتا دیں گے، تاکہ آپ جو ہے وہ کم از کم جو ہے آپ کو مین بیسک سمجھ میں آ جائے سارا معاملہ. اگر آپ چاہتے ہیں تو ضرور دیجئے کامنٹ. اگر زیادہ تر لوگوں کے کامنٹ آتے ہیں اس پر تو انشاءاللہ ہم ویڈیو ضرور بنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.